السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا پیارا بیان ہے، یہ میں نے آپ کے لیے یعنی کہ ریکارڈ کیا ہے، تو کوشش کریں اس کو پورا بیان سنیں اور پھر دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کی بیٹیوں کی پوسٹ پر بھی غیر محرم کی کبھی آنکھ نہیں پڑی، نظر نہیں پڑی۔ آج ننگے جسم لے کر وہ بازاروں کی زینت بن گئی ہے۔ اس درجے پہ آپ پہنچے ہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری عورتیں پہلے پاکستانی لیڈیز شلوار قمیض پہنتی تھی، اب شلواروں کی جگہ پاجامے آئے، کوئی بولا ہے؟ سوچئے کوئی بولا؟ کیوں بولیں گے؟ اگر بولیں گے تو وہ جواب کیا دیں گی؟ آپ کو معلوم ہے وہ کہیں گی فیشن ہے پاجاموں کا۔ تو کیا جب پینٹوں کا فیشن آئے گا تو یہی دلیل چل جائے گی؟ اگر نہیں بولو گے تو رب کعبہ کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ پاجامے نہیں رہیں گے، ان کی جگہ پینٹیں آنے والی ہیں، اور پھر پینٹیں نہیں رہیں گی، ان کی جگہ سکرٹ آئیں گے، اور سکرٹ سے پھر اگلی دنیا کو نکلیں گے۔ جس طرح جدید ترکی اس زد میں آیا تھا، ہمارا ملک دھیرے دھیرے اسی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا۔ آقا نے فرمایا میری امت کے مردوں، مرد بنو، مردے نہ بنو۔ جھنجھوڑا مردوں کے ضمیروں کو، فرمایا مرد بنو، مردے نہ بنو۔ آقا کیسے؟ فرمایا جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور گھر کے سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں کہ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ مرد نہ کرے، عورت کرے۔ بیٹیوں کو تعلیم کیسی دینی ہے، یہ فیصلہ مرد نہ کرے، عورتیں کرنے لگ جائیں۔ اولاد کے رشتے کہاں ہوں، یہ فیصلے مرد نہ کریں، عورتیں کرنے لگ جائیں۔ گھر کا پورا نظام اذا جاء امورکم الی نسائکم، میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو میری امت کے مردوں، تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ہلک قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم ہلاک ہو گئی جس کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے سارے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے تو پھر تمہاری ہلاکت ہے، تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو شریعت نے ترتیب دی ہے اس ترتیب کو بناؤ۔ ہم نے وہ ترتیب خراب کر دی۔ اگر وہ ترتیب پیدا کر لو گے گھروں میں، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میں مردوں کو ان کے خلاف نہیں کر رہا، نہ ان کی تحقیر کر رہا ہوں، مگر سمجھیں ٹوپی سر کے لیے ہوتی ہے اور جوتی پاؤں کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ ترتیب بدل دے، وہ کہے جوتی سر پہ پہنوں گا اور ٹوپی پاؤں میں، دنیا کہے گی یہ پاگل، ذلیل ہو جائے گا لوگوں کی نظروں۔ تو میرے آقا نے جو ترتیب بنائی گھر کے ماحول میں، وہ ترتیب بنا لو، اللہ کی عزت کی قسم اسی دنیا میں گھر جنت بنتے دیکھو گے۔ اس ترتیب کو مت بدلو جو حضور دے کے گئے، جو قرآن نے دی، جو حدیث نے دی۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ اگر گھر جنت بنانا چاہتے ہو تو ترتیب یہ ہے جو رسول نے دی کہ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں اور سارے خامد میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں۔ پھر دیکھنا گھر جنت کیسے بنتا ہے۔ اسی دنیا میں گھروں میں جنت کی لذت آئے گی، مزے آئیں گے۔ اگر اس ترتیب کو بنا لو جو میرے رسول دے کے گئے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر دیکھو گے کیا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آب حیات دیا قرآن کی شکل میں، ہمیں آب حیات دیا تعلیمات مصطفیٰ کی شکل میں۔
ہم اتنے نادان ہیں ہم نے اسے چھوا تک نہیں، اسے بند کر کے رکھ چھوڑا۔ یہ ترتیب بنا لو، عورتیں ساری مردوں کے پیچھے چلے، خامدوں کے پیچھے، اور خامد سارے حضور کے پیچھے چلے۔ یہ نہیں کہ عورت خامد کے پیچھے چلے اور خامد شیطان کے پیچھے چلے، کہ بیوی کو خود کہے کہ بیگم تیاری کرو شاپنگ کرنے جانا ہے، اور اس بدبخت کو معلوم ہے وہ تیاری کیسے کرتی ہے۔ یعنی خامد کے سامنے تھی تو سادہ تھی، گھر میں سادہ تھی، نہ میک اپ تھا نہ منہ دھلا تھا۔ اب شاپنگ کرانے جانا، اب منہ بھی دھو رہی ہے، اب کپڑے بدل رہی ہے، اب میک اپ ہو رہا ہے، اور جب بن سمر گئی تو اسے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا کے یا کار میں اگلی سیٹ پہ بٹھا کے پورے بازار کا چکر لگا رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا میں اتنا بے غیرت ہوں، میں خود اپنی عزت کا جنازہ لے کے آیا ہوں۔ سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایسے خامد تاجدار کائنات نے فرمایا دیوس ہیں، بے غیرت ترین لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو بنا سوار کر بازاروں میں لاتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں ایسوں کو سمجھاؤ نادان، بیویاں اپنے تکنے کے لیے ہوتی ہے، غیروں کو تکانے کے لیے نہیں ہوتی۔ آج محلے میں اسلام نہیں رہا، غیرت نہیں رہی۔ جب اسلام پہ عروج تھا اس وقت شاہوں کے محلوں میں اسلام نظر آتا تھا، اب غریبوں کے محلے میں اسلام نہیں رہا، اس وقت محلوں میں اسلام تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ ایک دن گھر آیا تو دیکھا کہ اس نے دوپٹہ سر سے باندھ رکھا ہے، دوپٹہ اترنے نہیں دیتی۔ ہارون نے کہا کیا سبب ہے؟ پہلے تو بے تکلف بیٹھتی تھی، میں خامد ہوں تیرا اور تو میری بیوی ہے، میاں بیوی میں فرینکنس ہوتی ہے، بے تکلف، آج دوپٹہ نہیں اترنے دے رہی۔ وہ رو پڑی۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے سر کے بال اس طرح سے مڑوا دیے۔ نے کہا تجھے معلوم ہے تیرے اتنے لمبے خوبصورت بال تھے، یہ کیا تو نے ظلم کیا، اس طرح سے کیوں مڑوا دیے؟ وہ رو کر کہنے لگی کہ آج جب میں نے غسل کیا تو میں محل کی چھت پہ بال خشک کرنے کے لیے چلی گئی تھی، دھوپ میں بال خشک کروں، مجھے دھیان نہیں رہا، کسی دوسرے چھت پر یہ غیر مرد کی اس پہ نظر پڑ گئی تھی، غیر کی نظر پڑ گئی تھی میرے بالوں پر، تو میں نے کہا اب ان بالوں کو غیر کی نظر نے دیکھ لیا، اب یہ میرے خامد کے لائق نہیں رہے، اس لیے مٹوا دیے۔ اس وقت شہزادیوں کا خوف خدا یہ تھا اور غیرت یہ تھی، اور آج چھوٹے چھوٹے محلوں میں غریبوں کی بیٹیاں، امام الانبیاء کے غلاموں، وہ بھی پاجامے پہن کر، فیشنی لباس پہن کر، یہ سب کچھ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس نے پوری قوم کو بے حس اور بے غیرت بنا رکھا ہے۔ یہ سرگودا کے قریب بلوال میں خطاب کے لیے گیا، ایک بہت اونچے خاندان جنہیں کہتے ہیں ملک، مہاراجے، مہاراجے، اس طرح کے خاندان کی بیٹی مجھے ایک درزی بتانے لگا، اس نے مجھے 3 بار انڈیا کی فلم دکھائی، ان کی بیٹی نے دکھائی، کیوں کہ اس فلم میں اس گجری نے جو لباس پہن رکھا ہے مجھے بھی ویسا سوٹ تیار کر کے دو۔ پہلی بار فلم دیکھی، سوٹ بنایا، اسے پسند نہیں آیا کہ نہیں ویسا نہیں بنا جیسا اس گجری کا تھا۔ ہماری بہو بیٹیاں کس راستے پہ چل رہی ہیں؟ خدا کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں، میں اس لیے چیخ رہا ہوں کہ جس راستے پہ دوڑ رہی ہو یہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے، اور میں مار صاحب کے اسٹیج پر تمہیں اس راستے پہ لانا چاہتا ہوں جو سیدھا مصطفیٰ کی گنبد کو جاتا ہے۔ تمہیں اس بھائی کی باتیں تب یاد آئیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی، اور آج ہلکے سے دوپٹے میں تیرا سانس دبتا ہے، تو کہتی ہے میرا سانس بند ہوتا ہے، دوپٹہ اس لیے نہیں کرتا، جب 22 گز لٹے کے کفن میں لپیٹ کر تجھے سپرد خاک کیا جائے گا اس وقت تیرا دم کتنا گھٹے گا۔ میں اس کے لیے آسانی دے رہا ہوں، اس کے لیے آسائش دے رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ ترتیب پیدا کر لیں جو حضور دے کے گئے، اور اس کا فائدہ سنیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بزنس مین تھے، ملک
ملک شام اور یمن تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا. انہوں نے 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے جانا تھا, تجارتی دورہ تھا. اپنی بیوی کو فرمایا کہ میں حکم دے کے جا رہا ہوں, کچھ بھی ہو جائے تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. 2 مہینے کا سامان, ضرورت کی ہر شے میں نے گھر میں سٹاک کر دی, ڈھیر لگا دیا. بیوی کہنے لگی کہ آپ میرے سرتاج ہیں, جب آپ کا حکم ہے تو میں کیوں گھر سے نکلوں گی؟ ہر شے جب گھر میں آ گئی, مجھے کیا ضرورت ہے گھر سے نکل, میں وعدہ کرتی ہوں کچھ بھی ہو جائے میں گھر سے نہیں نکلوں گی. خامد وعدہ لے کر چلے گئے. جب وہ ملک شام پہنچے تو بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاتون کے میکے سے پیغام آیا کہ تیرے والد بہت بیمار ہو گئے اور حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا, کسی وقت بھی مر سکتے ہیں, آؤ اور اپنے باپ کے ساتھ آخری ملاقات کر لو. قریب الموت ہے, قریب المرگ. قربان جائیں حضور کی تربیت پر. اس نے نا آدمی بھیجا, حضور کی طرف پیغام بھیجا اس خاتون نے. آقا سے پوچھو, میرا خامد سے وعدہ تھا اور خامد کا حکم تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا. میرے آقا میرا والد بیمار ہے, پیغام آیا میکے سے, تو کہ میں زیارت کے لیے جا سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات. میرے آقا میں کیا کروں؟ امام الانبیاء نے پیغام بھیجا, فرمایا میری بیٹی کو بتاؤ اگر اپنے رسول کا مشورہ لے رہی ہے تو پھر سن, اتی زوجک, اپنے خامد کی مان. قربان جائے ان کی اطاعت پر نہیں گئی. بندہ بھیج دیا واپس, کہا میں نہیں آ سکتی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, دوسرا دن ہوا, پھر پیغام آ گیا میکے سے, تیرا باپ مر گیا ہے. وہ چہرہ جس کو تکنے سے مقبول حجوں کا ثواب ملتا تھا, وہ ہمیشہ کے لیے خاک میں چھپنے والا. آؤ مرے ہوئے باپ کا آخری بار منہ تو تک لو, چہرہ تو تک لو, پھر سپرد خاک ہوں گے. اس نے پھر پیغام بھیجا حضور کی طرف, میرے آقا میرا باپ مر گیا, خامد کا حکم تھا کچھ بھی ہو جائے گھر سے نہیں نکلنا, بتائیے میں جا سکتی ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اگر اپنے رسول سے مشورہ لے رہی ہے تو میری بیٹی اتی زوجک, مت جا, اپنے خامد کی مان. یہ توجہ طلب بات. قربان جائیں اس کے ایمان پر. اس نے کہا میں نہیں جاتی. نہیں گئی. اس کے باپ کو غسل دے کر کفن پہنایا, جنازہ پڑھایا, دفن کر چکے. امام الانبیاء کے غلاموں, پہلے تو وہ پیغام بھیجتی تھی حضور کی طرف, اب میرے آقا نے بندہ بھیجا اس کی طرف, فرمایا جاؤ میری اس بیٹی کو خوشخبری سناؤ. کیا کہ ان اللہ غفر لأبیہا بإطاعتہا لزوجہا. اے میری بیٹی خوشخبری سن, تیری خامد کی اطاعت کی وجہ سے میرے رب نے تیرے باپ کی بخشش کر دی. تو صرف ایک فرد کی بات تھی, اللہ کی عزت کی قسم, اگر عورتیں خامدوں کے پیچھے چلیں اور خامد سارے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں تو ایک عورت صرف ایک فرد کی نہیں پورے خاندان کی بخشش کرا دیتی ہے. اس لیے یہ ترتیب قائم کر لیں, جو تاجدار کائنات کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کریں, پھر دیکھیں گھر جنت کیسے بنتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں, تو وہ نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں. ایک عظیم تنکر ہے, اس نے کہا تھا, اور یہ ساری خیرات تو مدینے سے بچی ہے پوری دنیا میں. میرے آقا نے فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات, رب کی جنت ماؤں کے قدموں تلے. اس کے 2 پہلو ہیں. میرے آقا نے فرمایا رب کی جنت ماؤں کے قدموں تلے. جنت ہے کہاں؟ قرآن میں ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ ہے جبریل کا گھر, اور اس کے سامنے پہلی جنت. اور جنت 8 قسم کی ہے, باقی جنتیں اس سے بھی اوپر ہے. تو جو پہلی جنت ہے وہ سدرہ کے بالمقابل ہے, سدرہ کی اپوزٹ جنت ہے کہاں؟ 7 آسمانوں سے اوپر. امام الانبیاء کے غلاموں غور کرو, ہے اتنی اونچی مگر ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے برابر ہے جنت, تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں تلے ہے جنت.
صرف وہ جنت نہیں، ہر بندے کے لیے نا اس کے عملوں کے حساب سے جنت 8 قسم کی جنتیں ہیں. جب پہلی اتنی اونچی ہے تو باقی 7 کتنی اونچی ہوں گی؟ اب یہ رب جانتا ہے کون کس جنت میں جائے گا. تو جو جس جنت کا بھی رہنے والا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا اس کی جنت اس کے ماں کے پاؤں تلے ہے. یہ غور کرنا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ جس مقام پر جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں کے تلوے شروع ہوتے ہیں. تصور کیجیے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ایک معنی تو یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت، یعنی جو ماں کی خدمت کرے اسے جنت مل جاتی ہے. اور جنہیں رب نے یہ نعمت دی ہے وہ خدمت کیا کرے، تو خدمت کیا کرے، ماں کی، باپ کی خدمت کیا کرے. حضرت بابا فرید گنج شکر لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک تو ہوتا ہے نا باپ کے پاؤں کا بوسہ لینا، بوسے کی بات نہیں کر رہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ایک بار اپنی زبان لگا دے، صرف ایک بار زبان لگا دے باپ کے تلووں کے ساتھ، تو حضرت بابا فرید گنج شکر جیسا ولی لکھتا ہے، فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم اس کی 10 سال کی عبادت پر اس کا یہ عمل بھاری ہو جاتا ہے. حضرت شیخ ابو اسحاق بہت بڑے محدث ہیں، سو پڑھانے کے لیے جب کلاس لگی تو 2 طالب علم قریب ہوئے، عرض کی حضور ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے ایک بتائے پھر دوسرے کی سنتا ہوں. اس نے کہا جی حضرت رات خواب میں نے آپ کے بارے میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی چمک رہے ہیں اور نور چھل رہا ہے داڑھی سے. حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب بھی آپ کے بارے میں دیکھا ہے. دوسرا طالب علم کہنے لگا حضرت پھر مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں خواب بیان کرنے کی، اللہ کی عزت کی قسم یہی خواب میں نے دیکھا ہے، آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی ہیں اور نور چھن رہا ہے داڑھی سے. ہچکی بند گئی حضرت ابو اسحاق کی. فرمایا بیٹو تم نے ٹھیک دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوری ہو چکی ہے، تم نے ٹھیک دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ داڑھی میں ہیرے اور موتی اور نور چھن رہا ہے. اور میں ٹھیک دیکھا ہے. کیوں؟ رات ماں سو رہی تھی چارپائی پہ، میں زمین پہ بیٹھ گیا تھا، ماں کے قدم دباتا رہا، بار بار میری داڑھی ماں کے قدموں کو چھو جاتی تھی. تو جو داڑھی بار بار ماں کے قدموں سے لگے اس میں ہیرے نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے، اس میں نور نہ چھنے تو کیا نظر آئے. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں بتا رہا ہوں، ماں کی عظمت پہچانی ہے. وہ کسی نے کہا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے بچپن میں کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے کہا چل میں جاگتی ہوں تو سو جائے گا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں ایسے رشتے ہیں، ان کی قدر کیجیے. کون بندہ ہے جسے طلب نہ ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور کون ہے جسے طلب نہ ہو کہ میں کعبے کی زیارت کر لوں. اللہ کی عزت کی قسم علی وجہ البصیرت تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں جنت بھی اس کے گھر میں ہے، کعبہ بھی اس کے گھر میں ہے. اس لیے قدر کرو ماں باپ کی. میں اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور مجھے پتہ ہے ہر سال تو دیکھا کہ قبروں پہ نور کی بارش ہو رہی ہے، جنت کے انعامات اتر رہے ہیں اور ڈھیر لگے ہیں، اور قبروں سے نکل کے لوگ جولیاں بھر کے قبروں میں جا رہے ہیں. قبروں میں عید کا سما ہے. امام الانبیاء کی نظر پڑی ہے خاتون پر جو سونے کے تخت پہ بیٹھی تھی، سونے کے تخت پہ بیٹھی اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، مطمئن ہو کے اپنے تخت پہ بیٹھی ہے. باقی ساری دنیا وہ نعمتیں لوٹنے میں لگی ہے، جتنے بھی قبروں والے تھے وہ تخت پہ بیٹھی ہے سونے کی. امام الانبیاء تشریف لے گئے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سلامی دی حضور کی بارگاہ میں. آقا نے فرمایا یہ نعمتیں اتر رہی ہیں، یہ جنت کا نور اتر رہا ہے، ساری دنیا لوٹ رہی ہے، کیا تجھے ضرورت نہیں؟
اس نے کہا حضرت مجھے ضرورت نہیں. فرمایا کیوں ضرورت نہیں؟ کہنے لگی آقا دنیا میں میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، وہ مجھے پڑھ پڑھ کے اتنا بھیجتا رہتا ہے کہ قبر والوں میں اس نے مجھے غنی کر دیا. اتنا بھیجتا ہے مجھے اس نے غنی بنا رکھا ہے، میں نیاز کر دیا اس سے. امام الانبیاء نے فرمایا کہاں ہے؟ عرض کی آقا مدینے کے چوک میں کھجوریں بیچتا ہے مزدور کھجوریں بیچتا ہے. تاجدار کائنات تشریف لے گئے، گھر نہیں گئے، سیدھا اس کے پاس چلے گئے. اس نے سلامی دی. امام الانبیاء نے فرمایا ماذا تفعل و ماذا تقرأ، او میرے غلام کیا کر رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور کھجوریں تول تول کے دے رہا. میرے آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی آقا کر تو وہ رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور والدہ فوت ہو گئی، ماں نے حافظ قرآن بنایا تھا، بس ہر وقت قرآن پڑھ کے ماں کو بخشتا رہتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا پھر آؤ میرے سینے لگ جاؤ. سینے لگایا، حضور نے ماتھا چوما. فرمایا سنو میں تیری ماں کو مل کے آیا، تیرے ثواب بھیجنے کے عمل نے قبر والوں میں تیری ماں کو غنی بنا دیا. تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ لوگ خوش وقت ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق. آقا نے فرمایا قبروں میں پڑی ہوئی میتیں ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح ہوتی ہیں کہ جس طرح ڈوبنے والا چیختا ہے مجھے بچا لو بچا لو، تنکے کا سہارا بھی لیتا ہے اور چیختا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر نہ بچایا. اسی طرح کئی میتیں قبروں میں پڑی ہوئی چیختی ہیں اور منتظر رہتی ہیں ماؤں کی دعاؤں کی، باپ کی دعا، ماں کی دعا، دوستوں کی دعا، بھائیوں کی دعا. منتظر رہتی ہیں کہ ان کی دعائیں کب پہنچتی ہیں. اس لیے جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کیا کریں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اگر ماں باپ فوت ہو گئے دونوں یا ایک، تو ہر جمعے کو ان کی قبر کی صرف زیارت کر لیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ نہیں سکتے تو نہ پڑھ سکے تو میرے آقا نے ان کی جھولی بھی خالی نہیں رہنے تھے. مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ کتب لہ عند اللہ برا، کہ جو بیٹا ہر جمعے کو اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے. مطلق زیارت قبر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس میں یہ شرط نہیں، یہ بیان نہیں اس حدیث میں وہاں جا کے کچھ پڑھے تو یہ اجر ملے گا. ہو سکتا ہے اسے پڑھنا بھی نہ آتا ہو، اور یہ شرط بھی نہیں ماں باپ تہجد گزار ہو تو قبر میں جائے تو یہ اجر ملے گا، یہ شرط بھی نہیں. پر میں صرف اس لیے جائے کہ وہ ماں باپ تھے اور یہ بیٹا، اور جا اس لیے رہا ہے کہ رسول بھیج رہے ہیں، آقا بھیج رہے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ہر جمعے کو جا کر زارہ قبر ابویہ، دونوں فوت ہو جائیں تو دونوں کی، ایک ہو تو ایک کی، قبروں کی صرف مٹی تک لیتا ہے. ایک وقت آتا ہے اللہ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے. کرتا کیا زارہ قبر ابویہ، صرف قبر کی مٹی تک ترا زیارت. یہ ہمارے ماں باپ کا مقام ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں خود سوچئے، ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہوں جو ان کی قبروں کی صرف مٹی تک لے رب کا ولی بنتا، تو جو مدینے جا کے گنبد خضرا تک لے وہ کیا بنے گا؟ امام شامی لکھتے ہیں جس گنبد خضرا کا مقام یہ، صاحب گنبد خضرا کا مقام یہ، امام شامی لکھتے ہیں 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی، اپنے وطن چھوڑے، مہاجر بنے اور مکے میں آ کے آباد ہوئے تھے. 70,000 نبی ہجرت کر رہے ہیں، مکے میں آباد ہو رہے. کیوں؟ جانتے تھے رب کا حبیب یہاں پیدا ہوگا. اس طلب میں مہاجر بنے تھے کہ ہم مکے میں جائیں، وہیں فوت ہوں، وہیں قبریں بن جائیں. ہو سکتا ہے کسی دن رب کا حبیب ہماری قبروں پہ پھیرا لگا جائے. سوچو امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں، 70,000 نبیوں کو طلب تھی کہ مصطفیٰ کے قدم قبر کے باہر ہی لگ جائیں. اپنا مقدر دے تیری قبر کے اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں.
العزت نے اتنی عزتیں عطا کی، اتنے مقامات دیے، نسبتوں کا یہ تقدس عطا کیا، پھر بھی ہماری زندگیاں غیر اسلامی بنی رہے، پھر بھی گھروں میں شیطنت پھلتی رہے، اور بیٹیوں کے دوپٹے اترے اور جہنمیوں والا لباس پہن کے بازاروں میں پھرے، اور بچے ناول اور رومانٹک ناول پڑھتے رہے اور فلمیں تکتے رہے، تو اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا، اور ہر سال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ دل خوش ہوا۔ اگر جوانوں کا رخ اس طرف ہو جائے تو ہم حالات کو بدل سکتے ہیں۔ یہ جو بدی کا پھیلتا ہوا سیلاب ہے، اس کے سامنے ہم بند باندھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جوانوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ حضرت نظام الدین دہلوی محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جن سورسز کی بنا پر اور جن ذرائع کی بنیاد پہ بدی پھیلتی ہے نا، اور جس زور سے بدی پھیلتی ہے، اگر اسی زور سے نیکی نہ پھیلائی جائے تو نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ بدی ایک دن نیکی پہ غالب آ جاتی ہے۔ اس وقت سارے ریسورسز بدی پھیلانے میں لگے ہیں، نیکی پھیلانے کے سمٹتے جا رہے ہیں، اور دین صرف محفلوں تک رہ گیا۔ گھروں میں دین نہیں، بازاروں میں دین نہیں، اسمبلیوں میں دین نہیں، تخت پہ دین نہیں، شادیوں پہ دین نہیں۔ دین صرف محفلوں میں ہے، یا دین صرف مسجدوں میں ہے، یا دین صرف مدرسوں میں رہ گیا؟ میرے آقا کا دین پردیسی ہو گیا، اسے کوئی سینے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آقا کے غلاموں، عملی طور پر حضور کی غلامی میں آؤ، گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، بچیوں کا لباس اسلامی بناؤ، اپنے بچے اور اولاد کی بدھی میں حضور کی دین اور شریعت کی تعلیم رکھ دو۔ یہاں تو آپ کے شہر میں بڑے بڑے اہل سنت کے مدارس قائم ہیں، آپ کے لیے تو بڑے مواقع ہیں۔ اللہ رب العزت میرے اس بھائی کو سلامت رکھے، ان کی والدہ مرحومہ ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ اپنی رضائے رحمت اور برکت عطا فرمائے، اور انہیں خاتون جنت اور ازواج رسول کی معیت صحبت اور سنگت عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ تو پاکستانیوں، یعنی کہ اس کو ابھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس کو آپ سنیں اور ابھی اس پہ عمل بھی کریں، یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔